آپ کے سامنے دعوت دوں گا جناب بھائی حافظ حسنین معاویہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے نظم پیش فرمائیں۔ بس اس کو بولا یار اس کو تیز کرے آواز کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ مجمع تو بہت سارا ہے، لیکن سلام کا جواب یا تو مجھے نہیں آیا یا آپ نے میرا سلام نہیں سنا۔ میں پھر کر لیتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیج پر قائدین تشریف فرما ہیں، زیادہ وقت آپ حضرات کا نہیں لوں گا۔ آپ کے سامنے نعتیہ کلام پیش کرنے لگا ہوں، لیکن آپ حضرات کا اگر ذوق رہے گا تو مجھے بھی پڑھنے میں مزہ آئے گا، آپ کو بھی سننے میں مزہ آئے گا۔ ساتھ دیں گے انشاءاللہ؟ ساتھ دیں گے؟ جو دے گا وہ ہاتھ اٹھا کر کہے سبحان اللہ، بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کلام کی شروعات کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کے آل و اطہار، صحابہ، اہل بیت پر درود پاک اللہم صلی اللہ۔ اب آپ حضرات کے سامنے جو میں نعتیہ کلام پڑھنے لگا ہوں، اس نعتیہ کلام کا شاعر نے جو ردیف لکھا ہے وہ لکھا ہے میرے سرکار کا۔ کیا لکھا ہے؟ میرے، بلند آواز سے، میرے سرکار کا۔ یہ لائن آپ نے کہنی ہے، کہیں گے کس طریقے سے شاعر نے لکھا ہے؟ فرشتہ، ذرا جاگنے کا ثبوت دے کے سبحان اللہ۔ ہے فرشتہ، ہے فرشتہ عرش بری، ہے فرشتہ عرش بری، چرچا میرے سرکار کا ہے۔ فرشتہ عرش بری، ہے فرشتہ عرش بری، ہے فرشتہ عرش بری، چرچا میرے سرکار کا۔ حیران ہے، حیران ہے سب دیکھ کر، حیران ہے سب دیکھ کر، رتبہ میرے، جس کو حضور کا نام لینے میں مزہ آ رہا ہے وہ میرے ساتھ مل کر کہے گا۔ پھر پڑھتا ہوں، حیران ہے، حیران ہے، حیران ہے سب دیکھ کر، رتبہ میرے سرکار کا۔ اور شیطان کی ٹوٹی کمر، اسلام کو قوت ملی، اسلام کو قوت ملی، شیطان کی ٹوٹی کمر، اسلام کو قوت ملی۔ کب؟ فاروق نے، او فاروق نے جب پڑھ لیا کلمہ میرے سرکار کا۔ جو فاروقی بیٹا ہے وہ دل سے کہے گا سبحان اللہ۔ او فاروق نے، فاروق نے جب پڑھ لیا کلمہ میرے سرکار کا، اور دنیا کی سب رنگینیاں پھیکی انہیں لگنے لگی، دنیا کی سب رنگینیاں
بس ایک نظر روزہ میرے سرکار کا حیران ہے، سب دیکھ کر رتبہ میرے، آخر میں گونج پیدا ہو جائے، رتبہ میرے سرکار کا حیران ہے، سب دیکھ کر رتبہ میرے سرکار کا۔ ذرا جاگنے کا ثبوت دے دیں، مجھے یوں لگے کہ میں کراچی میں پڑھ رہا ہوں۔ ایک اور نعتیہ کلام آپ کی اعلیٰ سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں، بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ شاعر اس کلام میں آپ سے سوال کر رہا ہے، جواب دیں گے؟ جواب دیں گے؟ تو شاعر نے کہا آپ نے جواب جو دینا ہے صرف زبان سے نہیں دینا، آپ نے زبان سے بھی دینا ہے، ہاتھ اٹھا کر آپ نے بتانا ہے کوئی نہیں۔ شاعر سوال کر رہا ہے، کہتا ہے بولیے سرکار جیسا کون ہے۔ اللہ آپ کے ان جذبوں کو سلامت رکھے، اگر اسی طرح ساتھ دیں گے تو مجھے بھی پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ بولیے سرکار جیسا کون ہے، کوئی نہیں، بولیے سرکار جیسا کون ہے، کوئی نہیں، سید ابرار جیسا کون ہے، کوئی نہیں، بولیے سرکار جیسا کون ہے، کوئی نہیں، سید ابرار جیسا کون ہے، کوئی نہیں۔ پل میں صدیوں کا سفر طے کر لیا، پل میں صدیوں کا سفر طے کر لیا، رب کے اس مہمان جیسا کون ہے، او رب کے اس مہمان جیسا کون ہے، کوئی نہیں، بولیے سرکار جیسا کون ہے، کوئی نہیں، بولیے سرکار جیسا کون ہے، کوئی نہیں، سید ابرار جیسا کون ہے، کوئی نہیں۔ اور مجھے پتہ ہے یہ سارے عاشق بیٹھے ہیں اور یہ اشارتاً بات بھی سمجھ جاتے ہیں، بہت ہی خوبصورت بات ہے، اور مجھے پتہ ہے اس پورے مجمع میں کوئی زبان سنی زبان خاموش نہیں رہے گی، وہ انشاءاللہ مجھے داد ضرور دے گی۔ شاعر نے کیا لکھا، کہتا ہے دو ہے پہلو میں تو دو داماد ہیں، دو ہے پہلو میں تو دو داماد ہیں، ان کے چاروں یار جیسا کون ہے، ان کے چاروں یار جیسا کون ہے، کوئی نہیں، ان کے چاروں یار جیسا کون ہے، صرف ہاتھ سے ہی نہیں کہنا، زبان بھی بول، ان کے چاروں یار جیسا کون ہے، کوئی نہیں، بولیے سرکار جیسا کون ہے، کوئی نہیں۔ لیاری والوں اگلا شعر پڑھ دوں یا چھوڑ دوں؟ پڑھ دوں یا چھوڑ دوں؟ وہ میرے پیچھے بھائی جو بیٹھے ہیں، ضائع تو نہیں کرو گے؟ ضائع تو نہیں کرو گے؟ شاعر نے لکھا، کہتا ہے مومنوں کی مانگ اماں عائشہ، بلند آواز سے اس کو پتہ چلے کہ امی کے ابھی بیٹے زندہ ہیں۔ مومنوں کی مانگ اماں عائشہ، بنت یار غار جیسا کون ہے، او بنت یار غار جیسا کون ہے، کوئی نہیں، بولیے
سرکار جیسا کون ہے کوئی نہیں. زوجائے ہم ہیں سب کے ماننے والے, ہم ہیں, بولو یار, ہم ہیں, فخر سے کہتے ہیں ہم ہیں زوجائے حضرت علی شیر خدا, زوجائے حضرت علی شیر خدا, بنت آقا مدنی جیسا کون ہے, بنت آقا مدنی جیسا کون ہے کوئی نہیں. تو بولیے سرکار جیسا کون ہے کوئی نہیں. حضور کی نعت سننے کے بعد جس کا ایمان تازہ ہو گیا وہ بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ. اگلی بات کرنے لگا ہوں لیاری والوں, اگر میری بات آپ کے دل کو چھو جائے اور آپ کو لگے کہ بات میں صحیح کر رہا ہوں تو آپ نے خاموش نہیں رہنا ہے, آپ نے خاموش نہیں رہنا ہے, میری بات کی تائید کرنی ہے اگر میں بات صحیح کر رہا ہوں تو. شاعر نے لکھا صحابہ پر جس کے دل سے قربان ہو نہیں سکتا. غور سے سننا, اگر بات میں آپ کی تائید میں کر رہا ہوں, اگر آپ میری بات کی تائید کریں تو آپ نے خاموش نہیں رہنا, میری بات کی تائید کرنی ہے. صحابہ پر جو صدقے دل سے قربان ہو نہیں سکتا, صحابہ پر جو صدقے دل سے قربان ہو نہیں سکتا, صحابہ پر جو صدقے دل سے قربان ہو نہیں سکتا. حقیقت میں مسلمان ہو نہیں سکتا. وہ جبہ پہن لے, کبہ پہن لے, کوئی میراثی ہو بھلے جبہ پہن لے, کبہ پہن لے, مسلمان اسی بات کو شاعر کہہ رہا, تو آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. صحابہ پر جو صدقے دل سے قربان ہو نہیں سکتا, صحابہ پر جو صدقے دل سے قربان ہو نہیں سکتا. حقیقت میں مسلمان ہو نہیں سکتا. حب صحابہ مجھ سے پہلے علامہ عبدالرافع شاہ بخاری صاحب کہہ رہے تھے مدح صحابہ کریں گے حق نواز والے انداز میں کریں گے, تو حق نواز والی جرت میں حب صحابہ, حب صحابہ, حب صحابہ اور بغض صحابہ مرد آباد, بغض صحابہ مرد آباد. ہوئے صدیق جس طرح محمد کی رسالت پر, ہوئے صدیق جس طرح محمد کی رسالت پر, حشر تک کوئی بھی شمع فروزہ ہو نہیں سکتا, حشر تک کوئی بھی شمع فروزہ ہو نہیں سکتا. بولو حب صحابہ. آج لوگوں کو پتہ چلے کہ محمد علی ماما اگر شہید ہو گئے تو کیا ہوا, ان کا پڑھایا ہوا سبق لیاری والوں کو ابھی تک یاد ہے. حب صحابہ, حب صحابہ, حب صحابہ زندہ باد, بغض صحابہ مرد آباد. تیرے دورے عدالت کے بھی کیا کہنے فدا جاؤں, تیرے دورے عدالت کے بھی کیا کہنے فدا جاؤں. میرے فاروق سادھو جا نمایاں ہو نہیں سکتا, میرے فاروق سادھو جا نمایاں ہو نہیں سکتا. بولو حب صحابہ, حب صحابہ, حب صحابہ زندہ باد, بغض صحابہ مرد آباد. تیری حکمت تیری قسمت, تیری قسمت تیری حکمت تیری قسمت کے کیا کہنے, تیری نسبت تیری قسمت تیری حکمت کے کیا کہنے.
میرے عثمان سا کوئی بزی شاہ ہو نہیں سکتا، میرے عثمان سا کوئی بزی شاہ ہو نہیں سکتا۔ بولو حب صحابہ، حب صحابہ، ایسے تھک کر نہیں، جرت کے ساتھ باواز بلند، حب صحابہ، حب صحابہ، بغض صحابہ مرد آباد۔ شجاعت میں دلیری میں تیرا ثانی نہیں کوئی، کہہ دو بے شک، شجاعت میں دلیری میں تیرا ثانی نہیں کوئی۔ میرے حیدر سا کوئی شیر یزداں ہو نہیں سکتا، میرے حیدر سا کوئی شیر یزداں ہو نہیں سکتا۔ حب صحابہ، آخر میں گونج پیدا ہو جائے، حب صحابہ، حب صحابہ، حب صحابہ زندہ باد، بغض صحابہ، صحابہ پر جو صدقے دل سے قرباں ہو نہیں سکتا۔ حقیقت میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ آپ حضرات بھی تھک گئے ہیں اور حضرات بھی اسٹیج پر تشریف فرمائیں۔ جس کلام کی مجھے بار بار ساتھیوں نے کہا ہے اس کے صرف 2 شعر پڑھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ شاعر نے لکھا، قلندروں کے قلندر ایس ایس پی، ذرا جاگ کر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ قلندروں کے قلندر، قلندروں کے قلندر، قلندروں کے قلندر، قلندروں کے قلندر ایس ایس پی، جذبوں کا سمندر ایس ایس پی، ہو سرحد سندھ پنجاب یا ہو صوبہ بلوچستان، ہر شہر کے اندر، ہر شہر کے اندر ایس ایس پی۔ اور دشمن ہو جو ازواج یا اصحاب نبی کا، دشمن ہو جو ازواج یا اصحاب نبی کا، ابو بکر عمر اور عثمان و علی کا، وہ کافر ہے بد کردار ہے وہ، کہہ دو بے شک، وہ کافر ہے بد کردار ہے وہ، ابلیس کا رشتے دار ہے وہ، کافر ہے بد کردار ہے وہ، ابلیس کا رشتے دار ہے وہ، اسے مومن مسلم کہنا، اسے مومن مسلم کہنا، ایمان کا ہے نقصان۔ قلندروں کے قلندر، ہاتھوں کو اٹھا کر، قلندروں کے قلندر، جذبوں کا سمندر ایس ایس پی۔ اور بہت ہی خوبصورت بات شاعر نے لکھی، کہتا ہے، میرے جنگوی میرے جنگوی میرے اعظم، میرے جنگوی میرے اعظم، میرے جنگوی میرے اعظم، میرے جنگوی میرے اعظم، تیری لحد پہ ہو رحمت ہو خدا کی، میرے جنگوی میرے اعظم، تیری لحد پہ رحمت ہو خدا کی، انہیں نہیں سوچ نہیں فکر عطا کی، تم بزم سحر ہو اے جھنگوی، تم بزم سحر ہو اے جھنگوی، خوشبو کا سفر ہو اے جھنگوی، تم بزم سحر ہو اے جھنگوی، خوشبو کا سفر ہو اے جھنگوی، خوشبو سفر سے کیسے، خوشبو کو سفر سے کیسے بھلا روکیں گے نادان۔ قلندروں کے قلندر، بلند آواز سے، قلندروں کے قلندر ایس ایس پی، جذبوں کا سمندر، نہ جھکنے والی نہ بکنے والی، ایک چڑھتا سورج کی کرنیں ایس ایس پی۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ آپ کی ایمانی حرارت کو بڑی ہی خوبصورت انداز سے جگا رہے تھے جناب
حافظ حسنین معاویہ صاحب دونوں ہاتھوں کو پھر بلند کر کے اپنی بیداری کا ثبوت دیں گے. اس کے بعد قائد محترم آپ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شان رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ. گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر. اب میں دعوت خطاب دوں گا اس شخصیت کو کہ جن کا نام صرف کراچی بھی نہیں بلکہ پورے ملک میں بڑے ادب و احترام سے لیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کفر نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے حیدری شہید کو ختم کر کے ہم نے میدان کو مار لیا ہے، لیکن دشمن کو یہ پیغام ملا کہ دیکھو آج بھی حیدری کے شاگرد، حیدری کے تربیت یافتہ وہ نوجوان آج بھی طول و عرض ملک میں پھیل کر دین کی خدمت کر رہے ہیں. تم جو کچھ بھی کرو لیکن یہ حیدری شہید کے تربیت یافتہ، اعظم شہید کے تربیت یافتہ، حق نواز شہید کے تربیت یافتہ اپنی صفوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کر کے دشمن کے دھات جس طرح پہلے کھٹے کیے تھے انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی دشمن کے دانت کھٹے کریں گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں انشاءاللہ. میں یہ کہوں گا جنہوں نے ہمارے ساتھیوں کو شہید کر کے دشمن نے ہماری تحریک کو روکنے کی کوشش کی، میں یہ کہوں گا نادان ہیں وہ جو طاقت سے ہمیں ڈرانے والے. وہ بھول گئے ہم ہیں ابو بکر عمر عثمان و علی کے چاہنے والے. تک جاؤ گے تم چراغوں کو یوں بجھاتے بجھاتے. یہ وہ لوگ ہیں جو چراغوں کو جلانے والے. تشریف لاتے ہیں قائد سندھ حضرت علامہ، قائد سندھ حضرت علامہ مولانا عبدالصمد حیدری صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شان رسالت، شان صحابہ، شان صحابہ. جرت اور بہادری، جرت اور بہادری. تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ عبدالصمد حیدری صاحب. مائک صحیح نہیں ہے یار، اوپر کرو.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي أو كما قال سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. تمام احباب دل کے محبت اور خلوص کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آل و اطہار و اصحاب کا درود پاک پڑھیں. لائق صدری وقار اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، خصوصاً محروم علماء، اسیر ناموس صحابہ، وکیل صحابہ حضرت قبلہ علامہ تاج محمد حنفی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور ان کے اس یونٹ اور علاقے کے تمام تر ذمہ داروں کو اس خوبصورت نشست کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالی ان کے اور ان کے تمام رفقاء اور ساتھیوں اور کارکنوں کے جان میں، مال میں اور ان کی دینی خدمات میں مزید ترقی عطا فرمائے. محفل بڑی خوبصورت اور شاندار ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے. ایک تو آپ کے ایکو والے نے جو ایکو رکھا ہے اور جو اس نے سسٹم بنایا ہے وہ نہ خطیبوں والا ہے نہ نعت خواہ والا. اور اس کے بعد آپ کی خاموشی تو ایسی ہے کہ گویا کہ جو آئے تھے شاید کسی مدرسے کے لیے چندہ مانگنے آئے تھے اور آپ گھور گھور کے انہیں دیکھتے دیکھتے تکتے تکتے یہی دعا کر رہے تھے کہ کب جائے گا. مجھ سے قبل مولانا عبدالرافع شاہ صاحب کا بیان میں نے سنا بھی اور سنتے ہوئے آپ کو دیکھا. پنڈال میں کوئی ایسا مرد قلندر نہیں تھا جو پورے جلسے میں پنڈال سے نعرہ لگاتا شان صحابہ کا، نعرہ تکبیر لگاتا. اتنے بڑے اجتماع کے اندر بھی کوئی ایسا مجاہد نہیں تھا. بھائی ایکو والے اس کا ایفیکٹ کم کرو، آواز گونجنی نہیں چاہیے، اور اس کی آواز بیس کی جو ہے نا بنیادی آواز بڑھاؤ. میں زور زیادہ نہیں لگاؤں گا، سمجھ میں آئی بات، تاکہ قوم کو آواز سمجھ میں آئے. تو بھائی جلسہ سننے آئے ہیں یا دعا سننے آئے ہیں؟ جو جلسہ سننے آئے ہیں وہ بولے تو صحیح، بولو تھکیو. جلسہ سننے جو آئے ہیں آدھی تقریر انہیں کرنی ہے، آدھی میں نے کرنی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ آدھی تقریر آپ نے کرنی ہے. کریں گے میرے ساتھ تقریر کریں گے. جو پکا وعدہ کرتے ہیں، دیکھو یہ سیاسی جلسہ نہیں،
ہاتھ اوپر کر کے پکا بات. اور اگر بات سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کیسے سنائیں گے؟ دیکھو دیکھو، ٹھیر 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 بھائی ٹھیر. اللہ کے گھر کے قریب جلسہ ہو رہا ہے، ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جس ساتھی نے سبحان اللہ بلند آواز کہی، صرف ٹھہرو بھائی، صرف وہ ہاتھ اوپر کرے جس نے آہستہ کہی، یا بالکل سبحان اللہ نہیں کہی وہ ہاتھ اوپر نہ کرے. ہاتھ اوپر وہ کرے جس نے زور بلند آواز سبحان اللہ کہی ہے، وہ ہاتھ اوپر نہ کرے. دیکھو کیسے تم نے چھپا دی بات. پکڑے جاتے نا، پتہ چلتا کہ جلسہ سننے آئے ہو یا ویسے ہی مزہ لٹانے آئے ہو. اور یہ کرسیوں والوں کو بیان سنانا مشکل لگتا ہے ہمارے لیے. مزاج ہے، مجمع قریب ہو، مجمع بولتا بھی ہے. دور ہو تم ایسے سیٹوں پہ صحابوں کی طرح بیٹھے ہو، حضرات یہاں نیچے بیٹھے ہیں، تم کرسیوں پہ بیٹھے ہو، اوپر سے بول بھی نہیں رہے. ہر محفل کے آداب اپنے اپنے ہوتے ہیں. اور جلسہ ہو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ ہو، جو عاشق ہیں وہ بولے صلی اللہ ہو. تھوڑا پتہ چلا کہ زندہ قوم میں بیان کر رہا ہوں. میں نے تو سمجھا کہ حضرت حمدی صاحب نے آج مجھے رحم کھاتے ہوئے کہا کہ مولانا آئیں قبرستان میں بیان کریں. ہو سکتا ہے قبرستان کا رحمت اور زیادہ برسنا شروع ہو جائے. محفل ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ عنوان ہے جس پر امت نے قلم بھی اٹھایا ہے. یہ وہ خوبصورت عنوان ہے جس پر امت نے نثر و نظم میں، بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے میں کوئی کمی نہیں کی ہے. امت 14 صدیاں گزر گئی، 15ویں صدی چل رہی ہے. محدثین نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر قلم اٹھایا، کتابیں لکھی، کسی نے نظم لکھی، منظوم نذرانہ عقیدت پیش کیا. پھر آواز بڑھا دی، آپ نے کو بڑھا دیا. آواز کی گونج نہیں ہونی چاہیے. آواز میں جتنی زور سے بولوں آواز اتنی صاف ہونی چاہیے. محدثین نے قلم اٹھایا، منظوم نذرانہ عقیدت کسی نے پیش کیا، کسی نے نثر میں نذرانہ عقیدت بارگاہ رسالت میں پیش کیا. محدثین نے، مفتیوں نے، فقہاء نے، مفسرین نے، محدثین نے، عابدوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نذرانہ عقیدت میں اپنے انداز سے عشق و محبت کا اظہار کیا. ہاں، متقیوں نے اپنے انداز عقیدت بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہوئے عشق و محبت کا انداز اپنایا. محدثین نے کتابیں لکھی، مورخین نے سیرت لکھی، محدثین نے حدیث نبوی پر گفتگو کلام کرنا شروع کیا. آج تک چل رہا ہے. مفسرین نے قرآن کی آیات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے تفسیر آج بھی لکھے جا رہے ہیں. نعت خواہ اپنے کلام کے اندر ذات رسالت معاذ کو نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. امت گزر گئی ہے اتنی 14 صدیوں میں، اتنی امت گزر گئی ہے. لاکھوں آئے، نہیں کروڑوں آئے، عشاق آئے. کسی نے لکھ کر، کسی نے ایک جلد میں کتاب لکھی،
کسی نے 10-10 جلدوں میں کتاب لکھی. امت تو امت ہے, یہاں انسان تو انسان ہے. نہیں جنات بھی ذات رسول کی. یہ عنوان ایسا ہے کہ اس عنوان پہ تو جنات نے بھی مدح رسول کی ہے, ثنائے رسول کی ہے. بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت انہوں نے بھی پیش کیا ہے. نانا یہ عنوان تو وہ ہے کہ اس عنوان پر تو انسان, جنات تو جنات, فرشتوں نے بھی اس دن سے لے کر اب تک سے لے کر ہمیشہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں اپنے انداز سے نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. ہاں امت تو پوری بیان کرتی رہے گی تا قیامت بیان ہوتا رہے گا. یہ عنوان ایسا ہے, لکھنے سے کم نہیں ہوتا, بیان کرنے سے کم نہیں ہوتا. نقطے بیان کرتے جاؤ. ہر کسی کا انداز اپنا ہے, ہر کسی کا لہجہ اپنا ہے, ہر کسی کی گفتگو اپنی ہے, ہر کسی کا الفاظ اپنے ہیں, ہر کسی کا انداز اپنا ہے. لیکن ہر کسی کو سنو گے انداز تجھے یوں لگے گا کہ کیا سیرت رسول پر بات کر رہا ہے. ہاں یہ عنوان وہ عنوان ہے کہ جس عنوان کو پوری امت کا, پوری انسانیت کا, پورے جنات کا, پورے فرشتے کا, پوری کائنات کی تمام مخلوقات اکٹھی ہو کر بھی ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرے تو حق ادا نہیں ہو سکتا. حق ادا تب ہوتا ہے جب ذکر خدا میں, جب قرآن میں رب نے یہ کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, معبود جہاں میں نے اپنا نام لکھوایا ہے وہاں میں نے تیرا نام بھی لکھوا دیا ہے. میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سراجا منیرا, سراج کسے کہتے ہیں؟ کوئی ہے بتانے والا؟ سراج کسے کہتے ہیں؟ بولو, منہ میں زبان نہیں ہے, بولے بھائی. سراج کسے کہتے ہیں؟ چراغ کو. اس لیے کہا اتنے دور نہ بیٹھا کرے کہ آپ ہماری سنیں ہم آپ کی نہ سن سکے. یہ انداز صحیح نہیں ہے, کیونکہ صحابہ کے بڑے وہ ہوا کرتے تھے جو عوام کے قریب اتنے ہوا کرتے تھے کہ اگر رات کو بچے رو رہے ہیں گھر میں تو رات کے وقت بھی دستک دے کر سامان پہنچانے والا عمر بن خطاب فاروق اعظم ہوا کرتے تھے. عوام کی بات جہاں لیڈر کے کانوں تک نہ پہنچے وہ لیڈر نہیں ہوتا, وہ لیڈر ہوتا ہے. سراج چراغ کو کہتے, لیکن قرآن میں سراج سورج کو بھی کہا ہے. وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا, کس کو کہا ہے؟ سورج کو بھی کہا ہے, چراغ کو بھی کہا ہے. سراج کا اطلاق چراغ تک بھی ہوتا ہے, سورج پر بھی. یہ میرے ساتھ تقریر کر رہے ہیں. یہ جو آپ نے ہاتھ اٹھا کر وعدہ کیا تھا, لگتا ہے ٹماٹر زیادہ مہنگے ہو گئے, اس کی وجہ سے آپ بھی بھول والی عادت آپ کی زیادہ ہو گئی بھائی.
ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ آدھی تقریر آپ کے ساتھ کرنی ہے، تو میں پوچھ رہا ہوں کہ سراج چراغ کو بھی کہتے ہیں اور سورج کو بھی، ایسے زندہ دل بنو، پتہ چلے کہ مجمع میں جوان بیٹھے ہیں، صحابہ کے سپاہی بیٹھے ہیں، شہداء کے وارث بیٹھے ہیں۔ سورج رب نے کہا سراجم منیرا، ایک سورج آسمان کا ہے، ایک سورج فلک پر ہے، جس کو سورج کہا جاتا ہے، ایک سراج آسمان والا ہے، ایک سراج آقا کی نبوت والا ہے، ایک سراج آسمان والا ہے، دوسرا سراج ختم نبوت والا ہے۔ توجہ، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ایک سورج آسمان والا، ایک سورج ختم نبوت والا، وہ سراج آسمان والا ہے، یہ سراج ختم نبوت والا ہے۔ توجہ کیجئے، سراج طلوع ہوتا ہے، سورج آسمان والا طلوع ہوتا ہے، جب وہ آسمان والا سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی صرف کراچی والوں کے لیے نہیں ہوتی، اس کی روشنی صرف حیدرآباد والوں کے لیے نہیں ہوتی۔ آسمان کا سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی صرف سندھ والوں کے لیے نہیں ہوتی۔ ہاں، جس طرح آسمان کا سورج طلوع ہوتا ہے اس کی روشنی پوری کائنات کے لیے ہوتی ہے، اس کی روشنی پوری دنیا کے لیے ہوتی ہے۔ ہاں، ایک سورج، ایک سراج آسمان والا ہے جس کی روشنی پوری کائنات کے لیے ہے، اور ایک سراج ختم نبوت والا ہے۔ رب نے کہا محبوب کہہ دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جہاں جہاں تک کے لیے رب کی ربوبیت ہے، وہاں تک کے لیے محمد الرسول اللہ کی رسالت ہے۔ اس سورج کی روشنی پوری کائنات کے لیے ہے، محمد مصطفیٰ کی نبوت کہہ دو پوری کائنات کے لیے ہے۔ وہ سورج، وہ سراج آسمان کا ہے، اور یہ سراج ختم نبوت والا ہے۔ ہر ایک چاند کی روشنی اپنی ہے، دائرہ محدود پہلے تھا، جگہ محدود تھی، لیکن اب نہ کوئی دائرہ ہے، اب نہ کوئی وقت کی قید ہے، جہاں جب تک دنیا ہے تب تک انہی کی شریعت ہے، جہاں تک مخلوق ہے وہاں تک انہی کی رسالت ہے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں عرض کر رہا تھا ایک سراج آسمان والا، ایک سراج ختم نبوت والا، آسمان پر سورج طلوع ہوا۔ کراچی والوں، لیاری والوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے کراچی میں ایک سورج طلوع ہوتا ہے یا دو؟ بولو۔ ایک بولنے والے کم ہیں، لگتا ہے دوسرے دو سمجھتے ہیں۔ سورج ایک، اس سورج کے بعد کوئی اور سورج ہے؟ سورج رب نے تشبیہ دی ہے، آقا کی رسالت اور نبوت کو
सिराजम मुनीरा से या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाक शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। एक सिराज आसमान वाला है, एक सिराज आका की रिसालत का है। वो सिराज, उस सिराज के बाद दूसरा कोई सूरज नहीं है। उस आसमान वाले सूरज को हाँ खातमुल अनवारात कहते हैं। ये जमीन वाला सूरज है, ये जमीन वाला जो सूरज है सिराज है, ये खत्मे नबुव्वत वाला सिराज है। उस सूरज के बाद, आसमान के सूरज के बाद कोई और सूरज नहीं है। मोहम्मद मुस्तफा के बाद कोई और नया नबी नहीं है। सूरज को खातमुल अनवारात कहा जाता है, मोहम्मद मुस्तफा को खातमुल अंबिया कहा जाता है। मा कान मुहम्मदुन अबा आदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। एक सूरज आसमान का है, उसे खातमुल अनवारात कहा जाता है। एक सूरज मोहम्मद मुस्तफा की नबुव्वत का है, उसे खातमुल अंबिया कहा जाता है। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाक शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। वो सूरज तुलू हुआ जब सूरज ना हो तो क्या होता है? बोलो बोलो। अंधेरा होता है। जब सूरज नहीं होता अंधेरा, जुल्मत होती है, पता नहीं चलता, अपने पराये का पता नहीं चलता। अंधेरा है ना, पता नहीं चलता कौन है। जाते हुए अंधेरे में चौदहवीं रात ही क्यों ना हो, दूर से महसूस तो होगा कि मर्द है या औरत है, बूढ़ा है या सही अंदाज से चलने वाला कोई मर्द है, ये तो पता चल जाएगा। लेकिन ये नहीं चलेगा अपना है, पराया है, गैर है, दुश्मन है, दोस्त है, पता नहीं चलेगा। नहीं चलता ना, नहीं चलता, नहीं चलता, नहीं चलता। सूरज 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 आसमान पे तुलू न था, जुल्मत थी, अंधेरा था। यहाँ दुनिया में जुल्मत थी, यहाँ पर मक्का में शिर्क की जुल्मत थी। यहाँ जुल्मत अंधेरे की थी, वहाँ जुल्मत कुफ्र और शिर्क और जलालत की थी। दफातन यहाँ पर सूरज आसमान पर रोशन हुआ, यहाँ मक्कतुल मुकर्रमा पर भी सूरज रोशन हुआ। जब सूरज यहाँ पर रोशन होता है, लियारी के अंदर पता चलता है ये अपना है, ये पराया है, ये दोस्त है, ये दुश्मन है, ये भाई है, ये दोस्त है, ये ऑफिसर है, ये लीडर है, ये मौलवी साहब है। हाँ, पता नहीं था मक्का में कौन रहता है, पता नहीं था मक्का में कौन सी हस्तियां रहती है, किसी को पता नहीं था मक्का में कहां पर तजल्लियात रहती है, किसी को पता नहीं था मक्का में जवाहरात कहां है, पता नहीं था। दफतन सूरज रोशन हुआ। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाक शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। आसमान पर सूरज तुलू हुआ। लियारी वालों, तुम्हें पता चला ये दोस्त है, ये अपना है, ये पराया है। जब खत्मे नबुव्वत का सूरज मक्का की सरजमीन पर तुलू हुआ, तब पता चला कि सदाकत का खजाना सिद्दीक के दिल में रहता है, अदालत का खजाना उमर के दिल में रहता है, हया का खजाना उस्मान के दिल में रहता है, आशुजात का खजाना, कज़ा का खजाना अली के दिल में रहता है, तदब्बर का खजाना मुआविया के दिल में रहता है। हाँ, तदब्बर का खजाना हसन बिन अली के दिल में रहता है, तफक्कुर का खजाना हुसैन बिन अली के दिल में रहता है, तफसीर का इल्म इब्ने अब्बास के दिल, अब्दुल्लाह बिन मसूद के दिल में रहता
ہے. ہاں وہ سورج روشن ہوا, آسمان والا اپنے برائے کا پتا چلا. یہ سورج ختم نبوت والا جب طلوع ہوا, صداقت کا پتا چلا, عدالت کا پتا چلا, حیا کا پتا چلا, شجاعت کا پتا چلا, تدبر کا پتا چلا, فائزون کا پتا چلا, عابدون کا پتا چلا, حامدون کا پتا چلا, شائعون کا پتا چلا, راکعون کا پتا چلا, ساجدون کا پتا چلا, العامرون بالمعروف کا پتا چلا, والناہون عن المنکر کا پتا چلا, اولئک هم الراشدون کا پتا چلا, اولئک هم المفلحون کا پتا چلا, اولئک هم المتقون کا پتا چلا, اولئک هم المؤمنون حقا کا پتا چلا, اولئک کتب فی قلوبہم الایمان کا پتا چلا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ایک سورج آسمان والا ہے, ایک سراج آسمان والا ہے, اور ایک سورج ختم نبوت والا ہے. سورج ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, دن کے وقت کسی نے ایک بلب اسٹریٹ لائٹ چلائی, میں آپ سے پوچھتا ہوں پورے لیاری کی اسٹریٹ لائٹ دن کے وقت چل رہی ہو, سورج بھی کھڑا ہو, کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ جناب دیکھیں جی دیکھیں پورے شہر میں ہمارے بلبس اور اسٹریٹ لائٹس نے روشنی کی ہوئی ہے, ہمارے بلبوں نے روشنی کی ہے. کوئی اگر یہ کہے اسے کیا کہو گے؟ جو عقل مند ہے وہ بولے بھائی. بے وقوف کہو گے, اسے جاہل کہو گے, اسے پاگل کہو گے. کہو گے پاگل تجھے اتنا پتہ نہیں ہے جب سورج موجود ہو تو کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں کسی نے ایک بلب جلایا اور کسی نے 12 بلب جلا کر مجھے کہنے لگا یہ بھی تو ہے روشنی ان کی وجہ سے ہے, یہ بھی تو معصوم ہے, یہ بھی تو درجے میں اعلیٰ ہے, یہ بھی تو چمک رہے ہیں. میں نے کہا تو غلط کہہ رہا ہے, غلط کہہ رہا ہے. سورج روشن ہے, سورج چمک رہا ہے, سورج کی روشنی میں کسی بلب کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر کوئی یہ کہتا ہے یہ روشنی بلبوں کی ہے تو تم اسے پاگل کہتے ہو. اور جو حضور کے بعد 1 ہو, 12 ہو, 16 ہو, 14 ہو, 20 ہو, آپ کے بعد کسی کو معصوم مانتا ہو, آپ کے بعد کسی کو آپ کے درجے سے زیادہ مانتا ہو. ہاں تو نے لکھا تھا ان من ضروریات مذہبنا ان الائمتنا لا یقربہ ملک مقرب ولا نبی مرسل. تم نے لکھا تھا, میں کراچی لیاری والوں تمہیں کہتا ہوں جو بلب کی روشنی کو سورج کی روشنی میں زیادہ مانتا ہے تم اسے پاگل کہتے ہو, تم اسے بے وقوف کہتے ہو. فرق یہ ہے کہ تم بلب کی روشنی کو سورج کی روشنی کے مقابلے میں زیادہ ماننے والے کو پاگل کہتے ہو. میں آقا کی رسالت کے مقابلے میں کسی اور کو معصوم ماننے والے کو بے وقوف نہیں, کافر کہتا ہوں. فرق اتنا ہے, میرا قصور نہیں ہے, میرا
नजरिया है, मेरा कसूर नहीं है, मेरा मजहब है, मेरा कसूर नहीं है, मैं गलत बात नहीं कर रहा। जान से पूछ लो, दुनिया से पूछ लो, दुनिया वालों से पूछ लो, सियासतदानों से पूछ लो, साफियों से पूछ लो, सिक्योरिटी वालों से पूछ लो, इदारों से पूछ लो, ब्यूरोक्रेसी वालों से पूछ लो, जस्टिस से पूछ लो, जजिस से पूछ लो, वकला एडवोकेट से पूछ लो, हर एक कहेगा कि मौलाना सही कह रहे हैं। जब सूरज खत्म नबुव्वत का चमक रहा है, चमकता रहा है, चमकता रहेगा। हाँ, इस बलम की न कल कोई हैसियत थी, न आज कोई हैसियत है। बात कुछ पल्ले पाइए, समझ में आइए, समझ में आती नारा लगता, समझ में आती सुन्नी तू जागता, लेकिन तुम्हारे ऊपर ऐसी गफलत की चादर है। मैं हैरान हूं, मेरे आते ही कहा, मैंने कहा भाई यहाँ तकरीर करना बड़ा मुश्किल काम है। कौन सोई सोई है नींद में, ऊपर से हल्की हल्की सी सर्दी है, जनाब मन मूड में नहीं है। मैं अर्ज कर रहा था, या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन व सिराजन। किसी ने कहा मौलाना एक बात सवाल है, आप कहते हैं अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत आसमान के सूरज से तशरीह दी है। मैंने कहा हाँ। बोले कहा आसमान का सूरज तो, आसमान का सूरज तो ऊपर है, आज भी ऊपर है, लेकिन आप जिन्हें सिराजम मुनीरा कह रहे हैं, यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहां पर है? अपने रोजा में। कहां पर है? कहां पर है? कहां पर है? क्यों कहूं अपने रोजा नहीं, हमारी आपकी पूरी उम्मत की माँ आयशा सिद्दीका के हुजरे में है। उन्होंने कहा यह सूरज तो बुलंद है, बुलंदी वाला। मैंने कहा तूने सवाल किया, ये सूरज बुलंद है, और जिसको आप सिराजम मुनीरा से तशबीह दे रहे हैं वो जात तो अपने रोजा के अंदर है। मैंने कहा हाँ, जहां पर कोई सूरज के ऊपर भी लात रखकर ऊपर चली जाए, जात सूरज से ऊपर भी अपना पांव रखकर चली जाए, जात उस जात को सिराजम मुनीरा कहा जाता है। मैंने कहा सवाल तूने किया मौलाना वो सूरज ऊपर है, आप तो कह रहे तशबीह दे रहे आसमान का सूरज ऊपर है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस तो अपने और रोज़ा अतार के अंदर है, फिर ये कैसी तस्वीर है? वो तो आज भी ऊपर है। मैंने कहा हाँ हाँ, तूने देखा नहीं, तूने सुना नहीं, तूने समझा नहीं। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। हाँ, जहाँ पर जो जात सूरज क्या है, आसमान क्या है, सातों आसमान से ऊपर चली जाए, उस जात को सिराजम मुनीरा मोहम्मद मुस्तफा कहा जाता है। की तरह भाई, ठहर भाई ठहर, तुझे आखिर में करवा दूंगा, सबका हिसाब किताब पक्का चिट्ठा एक करवा दूंगा। तू तकरीर सुनो। अर्ज कर रहा था
या अय्युहन्नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। पूछने वाला फिर सवाल करता है, मौला ये तो आज तक भी चमक रहा है सूरज, ये तो आज तक भी चमक रहा है, आपने सूरज से तशबीह दे दी। ये तो आज तक चमक रहा है, लेकिन सिराजम मुनीरा का तो विसाल हो चुका है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले मुबारक को कितना अरसा गुजर गया? 1400 सदियां गुजर गई। वो सूरज आज भी चमक रहा है। आपने तशबीह दी है सिराजम मुनीरा से ज़ात मुस्तफ़ा को, रिसालत मुस्तफ़ा को। मौलाना वो तो आज भी चमक रहा है, लेकिन ज़ात मुस्तफ़ा की रोशनी कहाँ है? मेरा अकीदा, मेरा नजरिया, मेरा विजडन, कोई नाराज हो ना हो, मैं किसी पर तनकीद नहीं करूंगा, लेकिन शान रिसालत में इतना कहूंगा कि अल अंबिया आयाउन फी कबरिहिम। यहाँ पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र मुबारक में और रोजा में, रोजा जन्नत है, जन्नत में जिंदा हुआ करते हैं, जन्नत में कोई मरा नहीं करता। मुझे कहने दे, आज अगर किसी हक वाले की ज़बान पर हक है तो अनवारात मुस्तफ़ा का कमाल है, किसी मुफस्सिर की ज़बान पर तफसीर है, अनवारात मुस्तफ़ा का कमाल है, किसी मुजाहिद की ज़र्बेकारी है तो अनवारात मुस्तफ़ा का कमाल है, किसी हाफिज का हिफ्ज़ है, अनवारात मुस्तफ़ा का कमाल है, किसी कारी की तिलावत है तो अनवारात मुस्तफ़ा का कमाल है, किसी मुत्तकी की तकवा है तो अनवारात मुस्तफ़ा का कमाल है, किसी जाहिद का ज़ुहद है तो अनवारात मुस्तफ़ा का कमाल है, किसी नमाजी की नमाज है तो अनवारात मुस्तफ़ा का कमाल है। मुझे कहने दे, इमाम अबू हनीफा की ज़रूरत अनवारात मुस्तफ़ा का कमाल है, इमाम मालिक की ज़रूरत, इमाम मालिक की ज़रूरत अनवारात मुस्तफ़ा का कमाल है, इमाम अहमद बिन हम्बल की इस्तिकामत अनवारात मुस्तफ़ा का कमाल है, मुजद्दिद कदम जाना अनवारात मुस्तफ़ा का कमाल है, शाह वलीउल्लाह का हक गोई बयान करना अनवारात मुस्तफ़ा का कमाल है। हाँ, अल्लामा कासिम नानोतवी का इल्म अनवारात मुस्तफ़ा का कमाल है, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की की तकवा अनवारात मुस्तफ़ा का कमाल है। हाँ, मुफ्ती शेख हजरत फकीहुल हिंद अल्लामा रशीद अहमद गंगोई का जिहाद अनवारात मुस्तफ़ा का कमाल है, सैयद हुसैन अहमद मदनी की शख्सियत और रज़ात और उनकी विलायत अनवारात मुस्तफ़ा का कमाल है। फिर मुझे कहने दे, अगर ये हक वाले उलमा पर जो भी कमाल आया है अनवारात में मुस्तफ़ा की बरकत से आया है, फिर मुझे कहने दे, मस्जिद अकनवाद में असहाबा के दुश्मन को काफिर करार लगाने वाला हक नवाज की ज़बान पर लफ्ज़ हक अगर बया हुआ है तो अनवारात मुस्तफ़ा का कमाल है, ईसार की कुर्बानी अनवारात मुस्तफ़ा का कमाल है, आदम तारिक की जुर्रत और इस्तिकामत अनवारात मुस्तफ़ा का कमाल है, सहाबा के सिपाहियों के हर एक साथी की शहादत अनवारात मुस्तफ़ा का कमाल है, अल्लामा अब्दुल नदीम की शहादत अनवारात मुस्तफ़ा का कमाल है, अली शेर हैदरी का इल्म अनवारात मुस्तफ़ा का कमाल है, अल्लामा ज़ियाउर रहमान फारूकी का तदब्बर अनवारात मुस्तफ़ा का कमाल है। आज मैं अपनी क़यादत कराची वालों में आज तुम्हें कहता हूँ, दिल की सदर से आप कहता हूँ, तुम यकीन करो न करो, तुम मुकल्लफ नहीं हो, मैं अपने आप को मुकल्लफ समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर सहाबा की नो
نوکری پر رب نے کسی کو منتخب کیا ہے، انوارات مصطفیٰ کا اگر فیض پہنچا ہے تو کراچی والوں تمہیں مبارک ہو، اس ذات کو اورنگزیب فاروقی کہا جاتا ہے۔ ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سورج چمک رہا ہے، چمک رہا ہے سراج منیرہ، روزہ اطہر میں چمک رہا ہے یا نہیں چمک رہا؟ اور بلند آواز، اور بلند آواز، چمک رہا ہے۔ دنیا میں آج بھی اتنی روشنی ہے، اتنی رانائی ہے، خوبصورتی ہے، اگر ہے تو روزہ رسول میں آرام فرمانے والی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سورج روشن، آسمان والا آسمان پر، آسمان والا سورج جا رہا ہے، جب سورج جاتا ہے تو کون آتا ہے؟ کون آتا ہے؟ سورج جاتا ہے، چاند آتا ہے، سورج جاتا ہے، چاند آتا ہے، سورج روشنی والا ہوتا ہے، چاند بھی روشنی والا ہوتا ہے، لیکن چاند کی روشنی سورج کا فیض ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا چاند کی روشنی سورج کے روشنی کے وجہ سے ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها۔ سورج جاتا ہے، چاند آتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں ختم نبوت کا سورج رب اپنے طرف بلا رہا ہے، میں مصلی نبوی پر ذات نبوی کو نہیں دیکھ رہا، میں نے دیکھا سورج جا رہا ہے، پیچھے میں نے انتظار کیا کہ کون سا چاند آئے گا، پتہ چلا آقا نے خود فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرا چاند ابو بکر ہے۔ عرض کر رہا تھا سورج آ رہا ہے، چاند آ گیا ہے۔ چاند نہ بنتا اگر سورج نہ ہوتا، صدیق نہ بنتا اگر نبی کی ذات نہ ہوتی، نبی نہ ہوتا، صدیق نہ ہوتا۔ سورج کی شعائیں چاند پہ پڑتی ہے، چاند روشن ہوتا ہے۔ حضور نے خود فرمایا ما اوحی الی من شیء الا صبیتہ فی صدر ابی بکر۔ رب نے جو علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں رکھا ہے، میں نے پورے کا پورا اٹھا کر وہ پورے کا پورا علم، وہ معرفت میں نے ابو بکر صدیق کے سینے میں رکھ دی ہے۔ ہاں، سورج کی روشنی کا فیض ہے، چاند کو نبی کا فیض ہے، صدیق کو آسمان کے سورج کا فیض ہے، آسمان کے چاند کو یہاں سراج منیرہ محمد مصطفیٰ کا فیض ہے۔
چاند صدیق اکبر کو وہ چاند سورج کا عکس ہے، یہ صدیق نبوت کا عکس ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ چاند آ گیا، چاند بولو بولو آ گیا۔ سوال بندوں نے کہا، کراچی کے کچھ شرپسندوں نے کہا دھرنا لگاؤ، احتجاج کرو، روڈ بلاک کرو۔ آج کی بات نہیں کر رہا بھائی، میں کوئی اور بات کر رہا ہوں، کہیں یہاں والے دھرنے کے پیچھے نہ لگ جاؤ۔ کسی نے کہا کہ مولانا پولیس والوں، انتظامیہ والوں آ جاؤ، ظلم ہو گیا ہے۔ بھائی کیسا ظلم ہوا؟ بولا آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ چاند نے قبضہ کر لیا ہے، چاند نے قبضہ کر لیا ہے۔ کس کی جگہ کو؟ بھائی کس کی جگہ پر قبضہ کیا ہے بتاؤ تو صحیح۔ کہنے لگے چاند نے قبضہ کیا ہے سورج کی جگہ پر۔ کس کی جگہ پر؟ سورج کی جگہ پر۔ چاند قبضے سے آ گیا، زبردستی آ گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا چاند آسمان والا زبردستی آتا ہے یا اللہ کے حکم سے آتا ہے؟ ہاں، ایک چاند سورج کا ہے، ایک چاند محمد کا ہے۔ وہ چاند سورج کے بعد آسمان پہ آتا ہے، یہ چاند آقا کے بعد مصلی پہ آتا ہے۔ وہ آسمان والا چاند خود نہیں آتا، رب لاتا ہے۔ آقا نے خود فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ۔ یہ نبی کا چاند صدیق اکبر مصلی رسول پر قبضہ کر کے نہیں آیا، زبردستی نہیں آیا، بلکہ رسول اور خدا نے خود بلایا ہے۔ یہ نعرہ ہے شان صدیق اکبر کا لگا کے پھر لگاتے، جو مردی والا نعرہ لگا رہے ہو، جو شان بیان کر رہا ہوں اس کی نعرہ نہیں، اس کا نعرہ نہیں لگا رہے۔ بھائی مجھے بھی شرم آ رہی ہے آپ کے نعرے کے جواب پر، چھوڑ دو نعرے کو، دیکھ لیے کتنے مرد ہیں تمہارے اندر۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ چاند خود نہیں آیا، بلایا گیا ہے۔ صدیق خود نہیں آیا، رسول اور خدا نے بلایا ہے۔ اور جو یہ کہتا ہے چاند نے قبضہ کر دیا، اس سے تو صاحب ایف آئی آر کاٹے۔ کیا ہوا؟ چاند نے قبضہ کر لیا، آپ اسے کیا کہو گے؟ ایس ایچ او سے کیا کہے گا؟ ابے جا بیوقوف، کیوں وقت ضائع کر رہا؟ کیوں وقت ضائع کر رہا ہے؟ چاند کی جگہ پر، سورج کی جگہ پر چاند نے قبضہ نہیں کیا۔ اسے بے وقوف تم کہتے ہو، پاگل تم کہتے ہو۔ جو یہ کہتا ہے تم بے وقوف کہتے ہو۔ جو آسمان کے چاند کو قبضے والا کہے، میں اسے مومن نہیں مانتا۔ جو نبی کے چاند صدیق اکبر کو قبضے کرنے والا کہے،
میں اسے مومن نہیں مانتا، میں اسے مسلمان نہیں مانتا، کیونکہ جو آسمان کے چاند کو قابض کہتا ہے، قبضہ خوار کہتا ہے، اسے تو بے وقوف کہتا ہے، اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے پہ آنے والی ذات صدیق اکبر، کون صدیق؟ قربان صدیق تیری عظمت کو، صدیق تیری خلافت کو، سلام صدیق تیری تقوی کو، سلام صدیق تیرے ذات کو، سلام صدیق تیری شرافت کو، سلام صدیق تیری صحابت کو، سلام صدیق تیری بہادری کو، سلام صدیق تیرے عشق رسالت کو، سلام صدیق تیرے عشق رسالت کو، محبت رسول کو، سلام صدیق تو ارحم امتی بھی امتی بن گیا، سلام صدیق کہ محمد الرسول اللہ نے تجھے خلیفہ بلا فصل بنایا، سلام صدیق تیری، سلام صدیق تیری خلافت کو، سلام صدیق تیرے عدل کو، سلام صدیق تیری جرت کو، سلام صدیق تیری غیرت کو، سلام صدیق، صدیق امت تجھے سلام کرے گی، امت تجھے سلام کرے گی، حق نواز تجھے سلام کرتا کرتا جان چھوڑ کے چلا گیا، عیسیٰ چلا گیا، ضیاء الرحمن چلا گیا، آدم طارق علی شرحدری چلے گئے، عبد الغفور ندیم چلا گیا، ہاں ماما شہید ہو گیا، ساتھی شہید ہو گئے، گھروں سے نکال کر گولیاں ماری گئی، وہ سلام پڑھتے رہے، صدیق تیری محبت میں علم ننگا کر کے الٹا لٹکا کر تاجر شہروں میں مارا گیا، صدیق تیری بات تیری عظمت کو بیان کرتے رہے، نادر عباس کو خون سے بھر دیا گیا تیرے عاشقوں کے ساتھ، ان کو لٹا کر ان کو بٹھا کر گالیاں مار کر، پھر بھی وہ تیری عقیدت سے ہٹ نہ سکے، کوئی ہٹا نہ سکا، طاقت ہے تیری محبت میں، طاقت ہے تیرے عشق میں، طاقت ہے تیری صداقت میں، طاقت ہے تیری ذات میں، بڑا جلوہ ہے، بڑا ولولہ ہے، جس کے سینے میں صدیق تیری محبت آ جائے۔ میں نے سنا ہے، لوگوں نے دیکھا تھا کہ میاں والی کی جیل میں ایک دیوانہ تیرا تھا، پروانہ تیرا تھا، حق نواز نام تھا، کہہ رہا تھا جلاد کو کہ کالے کپڑے کو میرے آنکھوں سے ہٹا دے، میں تختہ دار پہ خود چڑھ کے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ میرے صدیق کی محبت ہے، یہ میری عقیدت چاہتے۔ دنیا والوں، ہم اپنے شہیدوں سے برابر غداری نہیں کریں گے، ہم میدان میں کھڑے تھے، کھڑے ہیں، جوانوں، سپاہیوں، کارکنوں، ذمہ داروں، مت بھولو آج تجھے اور مجھے اس جماعت کو عزت دے، اپنے شہداء کی وجہ سے، اپنے سپاہیوں کی وجہ سے، اپنے جان نثاروں کی وجہ سے، اپنے جان بازوں کی وجہ سے، ان سورماؤں کی وجہ سے جنہوں نے موت کو کھیل سمجھا تھا، جنہوں نے دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر زندہ رہنے کا عہد و پیمان کیا تھا۔ ارادہ وہی ہے، وچن وہی ہے، وعدہ وہی ہے، پیغام وہی ہے، مریں گے، مر جائیں گے، صدیق تیری ذات سے وفا کر جائیں گے۔ یا ایھا النبی إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ چاند تنہا نہیں ہوتا، چاند بولو تھک گئے ہو؟ تمہارے اتنے ذوق، روٹ مزاج، خاموش مزاج، سست مزاج کے باوجود بھی اللہ کا فضل ہے کہ میں تقریر کرنے کے موڈ میں ہوں اور آپ ٹائم دے کر بھاگنے کے موڈ میں ہیں۔ چاند ایک آسمان والا
کب آیا؟ جب سورج گیا. چاند آقا صلی اللہ علیہ وسلم والا آتا ہے. آسمان والا چاند بھی تنہا نہیں ہے. صدیق اکبر والا چاند بھی تنہا. آسمان والے چاند کے ساتھ کون ہے؟ کون؟ آسمان والے چاند کے ساتھ ستارے ہیں اور صدیق اکبر کے چاند کے ساتھ محمد کے پیارے ہیں. ہاں کوئی چاند سے ستاروں کو جدا نہیں کر سکتا. کوئی علی کو ابو بکر سے جدا نہیں کر سکتا. کوئی حسین کو ابو بکر سے جدا نہیں کر سکتا. کوئی حسن کو ابو بکر سے جدا نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا. جس طرح آسمان کا چاند آسمان کے ستاروں سے جدا نہیں ہو سکتا، صدیق اکبر کا چاند محمد کے پیاروں سے جدا نہیں ہو سکتا. کیا تو نے دیکھا نہیں حسین کے گھر میں ابو بکر بیٹے کا نام جو ہے ابو بکر بن حسین، حضرت حسن کے بیٹے کا نام ابو بکر بن حسن، حضرت علی المرتضی کے بیٹے کا نام ابو بکر بن علی، حضرت زین العابدین علی بن حسین، آئی وٹنس آف انسیڈنٹ آف دی کربلا کے حادثے کا، شہادت حسین کا حقیقی گواہ حضرت علی بن حسین، زین العابدین کا لقب اٹھا مناقب آل ابی طالب، لکھا ہوا ہے کہ ان کا لقب ابو بکر ہے. بعض جگہ پر ہے ان کی کنیت ابو بکر ہے. پھر مجھے بتا، چاند کو کوئی ستاروں سے جدا نہیں کر سکتا، صدیق کے چاند سے محمد کے پیاروں سے کوئی جدا نہیں کر سکتا. کیسے کرتا؟ چاند سورج کی جگہ پر آیا. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میں نے نہیں، تو نے بھی لکھا. سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب اٹھا کر دیکھ، وہ لکھتا ہے کہ علی المرتضی شیر ببر اپنے دونوں فرزندوں کے ساتھ، حسن و حسین کے ساتھ 5 وقت نماز حضرت صدیق اکبر کے پیچھے پڑھا کرتے تھے. مجھے کہنے دے کہ آسمان کا چاند ستاروں سے جدا نہیں، صدیق کا چاند محمد کے پیاروں سے جدا نہیں. آج بیداری کا وقت ہے. یہاں پر کوئی جلسے کی لذت کے لیے آیا ہوگا، کوئی کسی غرض سے آیا ہوگا. ہمارے لیے کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے مولانا تقریر دھیمے لہجے سے بھی ہو سکتی ہے، چیخ کر تقریر کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ کیا انداز ہے آپ کا؟ میں ان کو جواب دیا کرتا ہوں، مظلوم اپنی صدا طرزوں میں بیان نہیں کرتے،
मजलूम को जख्म याद आता है, वो चीख कर सदा बुलंद करता है। हक नवाज ने मुझे सिखाया है कि सुन्नी मजलूम है, क्योंकि सुन्नियों के मुक्तदा पेशवा ईमान। कराची के सुन्नियों, बेदारी का वक्त है। आज पहले तो किताबों में गुस्ताखियाँ होती थी ना, किताबें किसी किसी के पास थी। अब तो फेसबुक पर बस सहाबा की तौहीन हो रही है। कुत्ते की तस्वीर बनाकर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लिखा जा रहा है। सुनियो, अगर उस गुस्ताखी वाले पर भी एफआईआर न कटे तो फिर तेरा फायदा कुछ नहीं। अगर उसकी आईडी ब्लॉक ना हो फिर तेरा फायदा कुछ नहीं। अगर तू कानूनी कार्रवाई ना करे फिर तेरा फायदा कुछ नहीं, फिर तेरी तंजीम कुछ नहीं, फिर तेरी जद्दोजहद कुछ नहीं। अगर सिद्दीक की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता, जा हक नवाज की कब्र पे रो कर कह दे कि मेरे अंदर वो ईमान की ताकत नहीं है। क्या मजाक बनाया हुआ है। कराची का एक लानती सोशल मीडिया पर खुलेआम सैयदना मुआविया बिन अबी सुफियान, कौन मुआविया? मेरे रसूल ने जिसे कहा कि मैं देख रहा हूं कि समंदरों में बादशाहों की तरह तख्तों पर सवार है। मुआविया कौन है? समंदर का बादशाह है। कौन मुआविया? कौन तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु? कौन तलहा? रावी कहते मैंने जंगे औद में हजरत तलहा के हाथ को देखा, दिवाए रसूल में उसके हाथ बिल्कुल छन्नी हो चुका था। आज तेरे कराची का एक मायानाज कुत्ता, गलीज़ तरीन इंसान सोशल मीडिया पर भागता रहा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी? ऐसे बंदे पर उसको सोशल मीडिया और उसको फेसबुक पर उसे ब्लॉक करना चाहिए कि नहीं चाहिए? हम में से हर एक को कोर्ट जाना चाहिए, नहीं चाहिए? मैं पॉलिसी नहीं दे रहा, मैं सिर्फ तुझे बेदारी बता रहा हूं। पॉलिसी तुझे मेरे कायद देंगे, मेरे सिपह सलार देंगे, मेरे लीडर देंगे, मेरे फरूकी देंगे। मैं तुझे पॉलिसी नहीं दे रहा, लेकिन तुझे जगा रहा हूं कि तेरी वजूद का मकसद क्या, कि तेरे होते हुए भी तेरी माँ को गाली मिले, तू हाथ में मोबाइल उठाकर फिर थोड़ी 4-5 गालियां देकर उस मोबाइल को वापस रख दे। तू हरकत में ना आए, तेरी नींद खराब ना हो, तेरा सुकून बेदार ना हो, तेरे सुकून में हरकत ना हो, तेरे अंदर गैरत ना जागे। फिर तू बता, तू हक नवाज का वारिस कैसे बनेगा? इंसार का वारिस कैसे बनेगा? आजम तारिक का वारिस कैसे बनेगा? अली शेर हैदरी का वारिस कैसे बनेगा? हाँ, ज़ारमान फारूकी का वारिस कैसे बनेगा? कहो, ऐलान करो, ऐलान करो, वादा करो, देखूंगा गुस्ताखी, दरखास्त लिखूंगा, थाने जाऊंगा, कोर्ट जाऊंगा, कानून के दरवाजों को खटखटाऊंगा, पैसा लगाऊंगा, वक्त लगाऊंगा। सुबह 8 बजे कोर्ट जाना पड़ा, जाऊंगा, थाने के चक्कर लगाने पड़े, लगाऊंगा, लेकिन कानूनी गिरफ्त उस गुस्ताखे रसूल पे ऐसी डालूंगा कि पूरा चीख उठेगा इलाका कि आइंदा के बाद कोई भी सहाबा पे भौंकेगा तो असहाब रसूल के गुलाम, असहाब रसूल के शेर, असहाब रसूल के दीवाने, असहाब रसूल के परवाने, असहाब रसूल के मस्ताने, असहाब रसूल के दीवाने मैदान में आएंगे और मेरे लिए रास्ता तंग करेंगे। वादा करते हो?
سے کوئی فائدہ نہیں ہے. خیر لعنت اس پہ کی جائے جس پر رحمت برس رہی ہو. لعنت اس پہ کی جائے جس پر پہلے ہی لعنت برس رہی ہے. میں دنیا والوں سے سوال کرتا ہوں, ریکارڈنگ کر رہا ہے, جس ادارے کا بندہ ہوں, میرے سوال کا جواب دے دے. مجھے جو کہے گا میں مانوں گا, میں اپنے موقف سے دستبردار ہو جاؤں گا. ایک سوال کا جواب دو کہ جو شخص صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما لعنت بھیجتے نعوذ باللہ منہ, وہ کہاں بھیج رہا ہے؟ صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہاں آرام فرمائے؟ بولو کہاں آرام فرمائے؟ جو روضہ رسول پہ لعنت بھیجے. دنیا والوں سے پوچھو, ڈاکٹر سے پوچھو, پروفیسر سے پوچھو, انجینئر سے پوچھو, صحافی سے پوچھو, ایڈوکیٹ سے پوچھو, جسٹس سے پوچھو, جسٹس آف دی سپریم کورٹ آف دی پاکستان سے پوچھو, پرائم منسٹر سے پوچھو, چیف منسٹر سے پوچھو, ہاں سی ایم سے پوچھو, آفیسر سے پوچھو, ایس ایچ او سے پوچھو, اے ایس آئی سے پوچھو, ڈی ایس پی سے پوچھو, ایس ایس پی سے پوچھو, ڈی آئی جی سے پوچھو, آئی جی سے پوچھو, ڈائریکٹر سے پوچھو. ارے پوچھو, مجھے جواب دو, مجھے جواب دو, لیکن چھپ کر نہیں, کھلے عام جواب دو کہ ہم اسے بھی مسلمان مانتے, وہ اچھا کام کرتا ہے. میں کہوں گا آپ تم صحیح ہو, میں چپ کر جاؤں گا, لیکن تم بھی کہو گے وہ غلط ہے, میں بھی کہتا ہوں وہ غلط ہے. مجھے دہشت گرد کہنے سے پہلے بات تو سن لو. اگر میں تقریر کار ہوتا, دہشت گرد ہوتا, اٹھاؤ آٹو بایوگرافی ریٹن بائی دا ریٹائرڈ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف دی پاکستان سید سجاد علی شاہ, اٹھاؤ اس کی کتاب آکسفورڈ کی طرف سے شائع ہوئی ہے, پوری کتاب انگلش انگریزی کے اندر ہے. اٹھاؤ وہ کتاب, وہ میرے لیے کیا لکھتا ہے؟ وہ لکھتا ہے ہیڈ آف سپاہی صحابہ پروڈیوس آڈیو اینڈ ویڈیو کیسٹس ہیئرنگ بائی دا سم ٹیکسٹ ہیئرنگ بائی دا ٹامی جنرل آئی جی پنجاب پر پریزنٹ. وہ کہتا ہے اپنے ورڈز میں کہ انہوں نے مجھے کتابیں پیش کی, گستاخانہ مواد پیش کیا. آئی جی پنجاب بھی موجود تھے, ایڈوکیٹ جنرل بھی موجود تھے, اٹارنی جنرل موجود تھے. We ensured Supreme Court ensured to the علامہ علی شیر حیدری. وہ کہتا ہے کہ ہم نے یقین دہانی کروائی ہیڈ آف سپاہی صحابہ علامہ علی شیر حیدری کو کہ تمہارے ساتھ جسٹس ہوگا, انجسٹس نہیں ہوگا. میں اگر تقریب کار ہوتا, دہشت گرد ہوتا, میں اگر خونخوار ہوتا, میں اگر قانون کو ہاتھ میں اٹھانے والا ہوتا, میں کورٹ نہ جاتا. اگر جاتا تو کورٹ میرے حق میں نہ بولتی. میں دلائل رکھتا ہوں, میں اپنا ایک وجود رکھتا ہوں, میں اپنی ایک تاریخ رکھتا ہوں. میری تاریخ میرے شہید ہے, میری تاریخ میرے اسیر ہے, میری تاریخ میرے وہ ساتھی ہے جنہوں نے چار شہروں میں اپنے دن گزار کر آئے ہیں. میری تاریخ بہادری ہے, میری تاریخ اس کا رسالت ہے. صحابہ صحابہ میرا ورثہ ہے, صحابہ صحابہ میرا وظیفہ ہے, صحابہ صحابہ میرا ایمان ہے, صحابہ صحابہ میرا ایقان ہے, صحابہ صحابہ میرا وجدان ہے, صحابہ صحابہ میری غیرت ہے, صحابہ صحابہ میری الفت ہے, صحابہ صحابہ میری چاہت ہے, صحابہ صحابہ میری دیوانگی ہے, صحابہ صحابہ میری روح کی راحت ہے, صحابہ صحابہ میرا مشن ہے, صحابہ صحابہ میری منزل ہے, صحابہ صحابہ میرا کاز ہے, صحابہ صحابہ میرا منزل ہے, صحابہ صحابہ
میری چاہت ہے، صحابہ صحابہ میرا سب کچھ ہے، صحابہ صحابہ میری عمل ہے، صحابہ صحابہ میری آخرت ہے، صحابہ صحابہ میری قبر ہے، صحابہ صحابہ میری زندگی ہے. مجھے روز کوئی بھائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا کہ ذکر اصحاب پیغمبر کو پاکستان کی دھرتی پر بیان کرنے سے روک جائے. یہ ذکر اصحاب پیغمبر کوئی شخص نہیں کروایا، یہ اللہ کروا رہا ہے. مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، مجھے صحابہ کی عزتوں پر بھروسہ ہے کہ صحابہ کا نغمہ ترانہ جاری رہے گا. صحابہ 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 کر کے مر جائیں گے. اعلان وہی ہے، فنا فی اللہ کی ہمیں بقا کر آج مجمر ہے. جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام. یا اللہ ہمارے بیٹھنے کو صبر سلانے کو قبول فرما. یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں آنکھیں زبان یا اللہ